آسان نہیں ہے، علماء پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے، مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے. نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا، جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا. اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا طعنہ کم از کم ختم ہو جائے. ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کا توڑ کر لیا ہے. تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ورنہ ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا. ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے، میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر پہ کیوں نہیں ہوا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہودیوں کی دشمنی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھی، حضرت عمر سے تو بڑی دشمنی تھی، وہ تو پوری خلافت قائم کی انہوں نے. حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اور آج کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج جے یو آئی پی ٹی آئی کا پڈا چل رہا ہے، تو وہ جے یو آئی والے دو چار جادوگر عمران خان پہ، جنات عمران خان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ پی ٹی آئی والے دو چار جادوگر مولانا فضل الرحمان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرا نہ کریں. قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جنات، سورہ جن میں یہ آیت ہے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں، جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے. جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو گرانے گئے تھے، اس پہ جنات تھے، تو وہ جو ہے نا ایسے وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی. خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما کے اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا. اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا، پناہ مانگنے لگتا. تو جنات سے زیادہ ڈرا ورا نہ کریں اور نہ جادوگروں سے ڈرا کریں. آپ دیکھ لو یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں گن میں، اور وہ پلیتے جلا رہے ہیں. لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں. جب پولیس چھاپا مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں یہ؟ کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ، وہ ڈرتی نہیں ہے. تو اس وقت ان کے جنات کہاں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان جادوگروں سے بالکل نہ ڈریں. اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے بیان سن کے بہت سے لوگ الحمدللہ انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. تو ایک جادوگر نے دھمکی دی کل 24 گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ لڑکے کا میرے پاس فون آیا، میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا، یاد رکھنا، نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس جادوگر کو بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ نقصان نہ. تو یہی ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جادوگر لوگوں کو زیادہ فری نہ کرایا کریں. لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے، جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی، اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے. اور وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورہ فلق، سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے. اسی طرح دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، بچوں پہ بھی. رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے. تو یہ چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ میں نے 2 قسمیں آپ کو بتائی ہیں جادو کی، ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبدے بازی ہے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے. بعض دفعہ یہ جو شعبدے بازی ہے، مسمرزم کیا جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہا ہے جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے، آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے، آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتکز ہو جاتی ہے. تو اس سے جس نے آپ کو وہ عمل دیا ہے نا، وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے. پھر میں نے اکثر ایک واقعہ اس کا میں اکثر سناتا ہوں. ایک عامل نے کیا کیا، میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے میاں بیوی کو بلایا اور ایک ماحول بنایا. اس عامل نے پھر ہمیں خود بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اس سے نا ان کے ذہن کو میں مسخر کر لیتا ہوں. تو اس عامل نے کہا ان میاں بیوی کو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پڑھنا شروع کرو. اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بار بار پڑھ رہے ہیں. اس نے اندھیرا کر دیا اور میاں بیوی سے کہا دونوں اپنے جو ہے نا وہ عجیب سے ان سے عمل کروائے نا. میں اس ایسے بیہودہ اعمال کروائے کہ میں اس کو بھی ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا، جس سے ان کو یہ نا ان کو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. یعنی ایسے عجیب اعمال کروائے جاتے ہیں نا جس سے وہ لگنے لگے وہ بیٹا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روب میں آ جاتے ہیں، ایک مسخر ہو جاتا ہے ان کا دماغ. اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن پڑھانا شروع کیا. اور ہوتے کیا ہوا ہے کہ پھر ایک دم ان کے سامنے ایک مٹکا آ کے گرا ہے. وہ مٹکا ٹوٹا ہے، اس میں پتلے اور اس میں میاں بیوی کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ مٹکا بکھر گیا. اور اس عامل نے کہا دیکھو ماشاءاللہ مبارک ہو، یہ تم لوگوں پہ اتنا خطرناک جادو ہوا تھا، آج یہ جادو میں نے توڑ